فقد أتيته به وصدقا إليه وإصابته يتلعلع كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما كانت إلا صلاة وإذا ببلدك سلمت أقبلا وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم وجدت قطعة الكساء فأقبل حسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله يتعزلوا يا ندخل ما تبعت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي يا ولدي فحوزك فزدت لك فدخلا معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد كما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين فلا وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة وقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله وعزه لنكون معك الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أزد لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن بن أبي طالب عليه السلام وقال عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة وقي وابن عمي رسول الله فقلت وضع ولديك شعة الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعزلوا لنكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيلي وخليفتي وصاحب لوائك زدت لك مدين تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله يتعزل لنكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا فزعتي قد أزدت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وولى فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء خزى برسول الله بطرفي الكساء ضمها بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمعي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا أهلك لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وغدو لمن عاداهم ومحب لمن عاقبهم إنهم مني وأنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي
يا سلطان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مبنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب اعتزلوا للعبد غير لازم ليكون معهم صالحا. فقال الله نعم قد زدت لك. فحبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله يا العلي الأعلى. يقرب السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا ملهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لعجلكم ومحبتكم. وقد أذن لنا علماءكم فهل تعزلوا لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وعليك السلام يا أمين والله إنهما قد زدت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فقال إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نذيرا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض ففيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة فحفتهم الملائكة والمغفرة. فقال علي إذا الله الحسنى وخاشيتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نذيرا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مفهوم إلا وفرج الله هما ولا مفهوم إلا وكشف الله هما ولا طالب حاجة إلا وكشف الله حاجتا. فقال علي الله وسعدنا وكذلك شيعتنا فعلت وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
بنا زمین پر صورت قرآن آئے جس طرح تدبیر میں یکجا ہوئے ہیں چار جس طرح تدبیر میں یکجا ہوئے ہیں چار اس طرح ذات میں تربت میں بلائے جائے گی جنت میں سنائے بولئے نکیرے بچھا دیں آگے بولئے نکیرے بچھا دیں آگے لینے تجھ ساتھ ہمارے ہماری غربت میں سلام جناب سید حضور کے سلام صاحب مقصد کا میں فاطمہ مقصد کا میں فاطمہ عظمت نور پیغمبر فاطمہ تقدیر کے ان سے پہلا دین
ان سے بڑی نسل رسول ایک کوثر ہے علی ایک کوثر کشتیے خدا کی ناگزار ثابت ہوئی شبرو شبیر جیسے نکال فاطمہ تیری خدمت میں ہوا ذات و قرآن بزمان اے لسان اللہ ایمان پرور فاطمہ آیا تکمیل لکھنے کے لیے توہین نے تیری سیرت کو بنایا اس کا مطلب ارے تو کرے اپنے جنازے کے لیے سب کو بسے اور تیری دکھ ہو بلوے کھلے چپل کو دیا ٹکڑے جگر کے ہو گئے گیا شبیر کی گردن پہ بن جائے فاطمہ یہ قرآن سے خدا تو یوں بسائے تیرا گھر یہ قرآن سے خدا تو یوں بسائے تیرا گھر اور اجالے امت احمد ولی کہتی ہے زبان حال سے کل عصمت مصطفیٰ اس کا جو ہے
حنیفہ کہانی ان کا یہ سلطنت مومن ہماری دستور ہے کہ جناب سیدہ کا مقصد ایام رہتا ہے اور تاریخ کی مناسبت سے قریب کوفہ جو مہمان کربلا خلقہ کے آئے سلطان کربلا کربلا میں ہے جو اسیران کربلا پیش نظر ہے حال پریشان کربلا ارے لاکھوں ستم جو راہ میں انسان پہ ہوتے تھے کرتے تھے یاد بارشوں کو روتے تھے کرتے تھے یاد بارشوں کو روتے تھے ماں بھی خیر کہتا تھا وفا کچھ نہیں جو قید مصیبت میں ہوں پھنسا میری خبر سنیں گے اگر صرف مصطفیٰ مشکل کشا کے سب سے ہو جاؤں گا رہا ارے جد زمانے کی ہے نہ قسمت کا پھیر ہے آقا تو میرے کوفے کی دے ہے آقا تو میرے کوفے میں آنے کی دے ہے ارے مختار کے تو تھے یہ سخنوں کے کلام اس کی نہ تھی خبر کہ اسے مارے گئے امام لشکر جو تھا قلیل ہوا قتل و تباہ ہم شک مصطفیٰ ہیں نہ باپ سے تش نہ کام ارے اکبر نے نیزہ اٹھایا ستم ستم ہوئے سب قائل بیت کے شانے قلم ہوئے نارائے محفلے حاکم سب اسیر سنگ بال کھولے برنجوزہ وسیر غیرت کے مارے ہوتے تھے مقبول وسیر ارے روتے تھے بارشوں کو بہارے عجب وسیر اس منہ سے وہ بیان کرے جو ہوتے تھے پیار ہنستا تھا سجاد روتے تھے مختار جا کے پہنچا جو دربار عام میں دیکھا وہاں سی ہے اجلتا میں روتی ہے راج ماتم میں شاہ انام میں سب خوش ہے کوفہ میں اور شام میں ایک لڑکی ہائے پہ گئے وہاں تو روتی ہے اور ایک لڑکی کہہ کے ہائے پہ وہاں جو روتی ہے رونے نہ پائے کوئی
کی حیران ہوا کہ دیکھ کے مختار خوش مثال دیکھا اور سے تو کرنے لگا مقام یہ دوسر حسین ہے رش کے بڑے گلا آئے ہائے شہید ہو گیا کیا فاطمہ کیا تمہیں کی حضرت بلندو ناز میں اگر مان میرے مل گئے سبائے خاک میں ارمان میرے مل گئے سبائے خاک میں دریا بہا کے آنکھوں سے اس وفا سبھی کا جا کے شہنشاہ کربلا آقا کے سر سے لپٹا بسنا کا مورت کے اس طلوع بریدہ یہ کہا مورت کے اس طلوع بریدہ یہ کہا ارے ہاتھ ہوں اس غلام سے مولا کام دو ہاتھ ہوں اس غلام سے کوئی تو کام دو ناچیز غلام کا آقا سلام دو ناچیز غلام کا آقا سلام دو آئے قریب کوفہ جو مہمان کربلا محمد وعلى محمد اس کی وجہ سے سلام کی طرح اشار آپ کو کچھ کرنا محمد وعلى محمد میری آتی ہے بابا جب یاد سکینہ کو میری آتی ہے بابا سر زندہ کی دیواروں سے سر زندہ کی دیواروں سے ٹکراتی ہے بابا جب یاد سکینہ کو آتی ہے بابا جب تک تیرے سینے سے لپٹ
جب یاد سکینہ کو میری آتی ہے بابا مر جاؤں گی پیاسی نہ کبھی مانگوں گی اصغر کی مجھے یاد اصغر کی مجھے یاد یاد آتی ہے بابا جب یاد سکینہ کو میری آتی ہے بابا دربار یزیدی میں بلا کیسے میں جاؤں ہے چاک گریباں ہے چاک گریباں حیاتی ہے بابا جب یاد سکینہ کو میری آتی ہے بابا اس کا کام بابا ہے غربت میں قتل ہو گیا مظلوم بے وطن غربت میں قتل ہو گیا مظلوم بے وطن میں بھائی بھائی کہتی لاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی لاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی لاشا بہن بہن تیروں پہ رکھا ہوا جنازہ حسین کا تیروں پہ رکھا ہوا جنازہ حسین کا ڈوبا ہوا لہو میں کرتا حسین کا آواز آ رہی کہ کفن کفن میں بھائی بھائی کہتی لاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی لاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی لاشا بہن بہن آئی ناراض وہ گھڑی پردیس کی دعا کعبہ شہید ہو گیا میرا گھر اجڑ گیا پردیس دیس غیروں کا کوئی نہ وطن وطن میں بھائی بھائی کہتی لاشا بہن بہن میں بھائی بھائی
نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد صلوات۔ درود پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحمد للہ ونبينا عن القائم المصطفى محمد ولا أجنته الطيبين سيما مقبلة ورحمة العالمين وقوم وعلماء بنا ولا نفق عين على أعدائهم المدين من الآخرة والله تبارك وتعالى في كتابه والقرآن قوله الحق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا فقال أطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ درود پڑھیں گے علی صاحب نے سارے سوال کیے، ایک مومنہ جس سے سویا ہے در حقیقت یہ مجالس فرش حسین بچھایا جاتا ہے اور ہم اپنے مرحومین کو اس فرش حسین کے بچھانے سے ثواب ایصال کرتے ہیں۔ بہت سارے اور بھی طریقے ہیں مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، لیکن یہ وہ طریقہ ہے جو آٹھویں امام رضا علیہ السلام فرمایا تمہارا کوئی چیز اگر بچھڑ جائے، کوئی چیز گم ہو جائے، افسوس نہ کرنا، اس پر اشک نہ بہانا۔ اگر ایسا کبھی ہو جائے تو فوری کے لیے حسین میرے جد حسین ابن علی بنا چکا ہے۔ اگر ہمیں کوئی غم ملتا ہے، کوئی غم پہنچتا ہے تو مومنین فرش حسین کو بچھا کے اس کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ وہ راہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کو سکون اور اطمینان میسر آ جاتا ہے۔ یہ کربلا کہ جو صبح فجر سے لے کر عصر عاشور تک ایک محدود وقت، محدود جگہ، لیکن آج نہ کربلا محدود رہی نہ زمانہ محدود رہا۔ کل یوم عاشورہ کل ارض کربلا، آج بھی اس کے ذرے ذرے کے اندر انسان کے لیے پیغامات اور ہدایتیں پوشیدہ ہیں۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم یہاں سے ان تمام دروس کو، ان تمام پیغامات کو استخراج کریں اور اس کا ذریعہ مختلف طریقوں سے مختلف حالات کے اندر ہمیں ملتا رہتا ہے۔ لیکن روز محشر ہم سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تم کربلا کی یاد منانے والے تھے، اس کے لیے بہت سارے ایسے پیغامات پوشیدہ تھے کہ جس کو تم
اپنے لیے راہ ہدایت قرار دے سکتے تھے، جس میں سے ایک خود خانوادہ ہے۔ عقیدۃ اللہ کے بہت سارے پیغامات ہیں، ایک پیغام اللہ کے ذرے ذرے میں ہدایت ہے، پیغامات ہیں، اس میں سے ایک پیغام جو ایک گوشہ ہے وہ کس چیز کا ہے، وہ ہے خانوادے کا، وہ ہے ایک بہترین خاندان کا، وہ ہے ایک رشتے کا پیغام۔ یعنی کربلا میں سارے رشتے آپ کو ملیں گے۔ ایک بھتیجے کا چچا سے کیسا رشتہ ہونا چاہیے، ایک بہن کا بھائی سے کیسا رشتہ ہونا چاہیے، ایک ماں کا اپنی بیٹی سے کیسا رشتہ ہونا چاہیے، بھائی کا بھائی سے کیسا رشتہ ہونا چاہیے، دوست کا دوست سے کیسا رشتہ ہونا چاہیے۔ غرض کوئی بھی ایسا رشتہ نہیں ہے کہ جو ہم کربلا میں نظر ڈالیں اور وہ رشتہ ہمیں نظر نہ آئے۔ خدا کریم نے ہماری ہدایت کے لیے جہاں 1,04,000 پیغمبروں کو بھیجا، امام معصومین کو بھیجا، وہیں کچھ ایسے انسان ہدایت کا سامان حاصل اس کے ذریعے اپنے آپ کو زیادہ جو ہے یہ تو ایک طریقہ ہے یاد کرنے کا، لیکن یاد کرنے سے کیا کیا پھلتے ہیں، ایسے راستے کامیاب ہو سکتا ہے، اس میں سے یہ ہے کہ ایک اپنا خانوادہ تیار کر سکتا ہے، ایک خاندان تشکیل دے سکتا ہے، آپس میں بہترین تعلقات کر سکتا ہے۔ یعنی کربلا سے تعلق رکھنے والا ہو لیکن اس کے یا تو کوئی نہیں ہے یا پھر کربلا اس کو سمجھ میں نہیں آئی۔ تیسری چیز ہدایت کے لیے ہستیاں ہیں کہ جو اول تخلیق کائنات ہیں، جن کو سب سے پہلے خلق کیا گیا۔ اب خود ایک سوال ہے کہ ان کو جب سب سے پہلے خلق کیا گیا تو کب خلق کیا گیا؟ اپنے نور سے خلق کیا گیا۔ کب خلق کیا گیا؟ اس وقت خلق کیا گیا کہ جب نہ زمان تھا نہ مکان تھا۔ تو جب نہ زمان تھا نہ مکان تھا تو ان ہستیوں کو کہاں پہ خلق کیا گیا، ان کو کہاں رکھا گیا؟ ان کو مقام اندیت پہ رکھا گیا۔ اب کیونکہ مذہبی بحث میں جانا نہیں چاہ رہا، وقت بھی کم ہے، اشاری ثواب کی مجلس ہے۔ یہ اندیت کیا ہے؟ اندیت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے مثال کے طور پر کسی کے پاس رومال ہے، عبا ہے، یہ بہت ہی چسپا ہے، انسان کے جسم کے پاس ہے، اگر کوئی طلب کرے گا تو فوراً دی جا سکتی ہے۔ یعنی ایک چیز بینک اکاؤنٹ میں کسی کا پیسہ ہے، ایک پیسہ اس کی جیب کے اندر ہے۔ تو اندیت یہ ہے کہ کوئی چیز اس کے پاس ہو، مثال کے طور پر جیب میں ہو، یہ جیب میں ہونا یہ مقام اندیت کہلاتا ہے۔ یعنی انسان کے اختیار میں ہے کہ اگر کوئی طلب کرے تو اس کو فوراً دینے کے لیے تیار ہو جائے، اس کو اندیت کہتے ہیں، مقام اندیت۔ اہل بیت علیہ السلام کو مقام اندیت پہ رکھا گیا ہے۔ اب سوال دوسرا یہ بنتا ہے کہ جب ان کو مقام اندیت پہ رکھا گیا، ان کو وہاں کے لیے خلق کیا گیا، تو ان کو پھر روح نبی پہ کیوں بھیجا گیا؟ ان کو روح نبی پہ بھیجنے کا فلسفہ کیا ہے؟ ان کو روح نبی پر اس لیے بھیجا گیا، اپنی خدمت چھوٹی سی مثال سے کو واضح کر دوں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ سمندر کا پانی جو آب بخار بن کے ہوا میں اڑتا ہوا آسمان تک پہنچ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر بارش کی صورت میں نازل ہوتا ہے۔ جب بارش کی صورت میں نازل ہوتا ہے کیا کرتے ہیں؟ گہرائی پر ڈر ہے یہ آتا ہے، اس کے بعد برستا ہے، اس کے بعد یہ مختلف سبزیات پر، مختلف چیزوں پر، مختلف گندوں، مختلف کاشتکاری کے لیے بہترین سامان بن جاتا ہے۔ ایک بہترین نشو و نما اس کے اندر زمین کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اس کے بعد یہ زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے، دوبارہ پانی میں مل جاتا ہے۔ یعنی جہاں سے گیا تھا وہیں سے واپس ایک مرتبہ آ جاتا ہے۔ اسی مرتبہ اسی طرح سے خداوند کریم نے ان ہستیوں کو خلق کیا، یہ زمین پر اس لیے بھیجے گئے تاکہ جو بھی بے زر ہو وہ ابوذر بن جائے، تاکہ یہاں سلمان بنائے جائیں یا مصب بنائے جائیں یا کمبر بنائے جائیں۔ یہ فرس حسین اس لیے بچھایا جاتا ہے تاکہ جو وقت کا اس کے لیے بھی بہترین بن جائے، تاکہ خداوند کریم نے جو غیبت کا فلسفہ رکھا ہے مجالس میں اور سنتے رہتے ہیں کسی سے نتیجے نہیں ہے کہ میں لگاتار ہوں یا نہیں ہوں، میں نہیں سمجھا ہوں۔ کچھ چیزیں ایسا کریں گے آج اگر کسی کی شوگر ہے تو وہ شوگر ٹیسٹ کر سکتا ہے،
اگر اس کو بخار ہے تھرمامیٹر سے بخار بھی ٹیسٹ کر سکتا ہے، بلڈ پریشر موجود ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی چیز ایسی موجود ہے جس کے ذریعے پیرامیٹر سمجھ سکتا ہے کہ کتنا اس کے اندر اس کو گڑ ہے، کتنا اس کو بخار ہے، کتنا اس کو شوگر ہے۔ ابھی تو اسی طرح سے اگر عادتاری کو دیکھنا ہے کہ اتنے سالوں سے کر رہے ہیں، اس عادتاری میں ہم کہیں جنگوں کا شکار تو نہیں، تو یہ دیکھیں خدا کا کون کتنا حاصل ہوا، خدا کا پھر وہ بتائے گا کہ اس عادتاری سے کیا حاصل کر سکیں۔ ابھی تو کربلا راہ ہدایت ہے اس میں تذکرہ کیا جاتا ہے ان ہستیوں کو کہ جن کے فضائل میں اور آپ سنتے رہتے ہیں، ایسا نہیں سنتے، لیکن یقین جانے یہ جتنے بھی فضائل ہیں یہ صرف اور صرف ایک گوشہ ہے، جب حقیقت جو اصل فضائل ہیں جب ہم انشاءاللہ عالم ملکوت میں جائیں گے، جس سے اچھا معنی ہمارے وہاں جائے گا، کہاں پر جائے گا؟ وہ عالم ملکوت میں جائے گا۔ جب عالم ملکوت میں جائے گا تو جب اس کو پتا چلے گا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی ذات کیا تھی۔ یعنی کہ یہ ہستیاں اس دنیا میں انسان کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اے علی یا تو آپ کو میں نے پہچانا یا اللہ نے پہچانا۔ اس کے بعد اب بیٹھ کر انسان معرفت حاصل کرے گا تو کیا ہے کہ اس کی کوشش تو ہے، لیکن در حقیقت جو اس کو حکم ہے وہ ہے کیا ہے؟ مودت کا۔ قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى۔ بس اللہ نے فرما رہا ہے کہ وہ یہ جو فضائل تمہارے سامنے ہیں، جو تم نے فضائل دیکھ لیے، یہ وہ فضائل ہیں جو تم ہضم بھی کر سکتے ہو۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اے علی اگر مجھے ان افراد کے اگر ہاضمے کا مسئلہ نہ ہوتا، اگر یہ اسی طرح مسیح جو کون سا خوف ہے، یہ خوف نہیں ہے کہ جو مجھے رات ہوا کرتا ہے کہ کبھی لائٹ نہ چلی جائے، کبھی ہوتا ہے کہ پیٹرول نہ ختم ہوتا ہے جنریٹر میں، کبھی ہوتا ہے کہ انسان کا انکریمنٹ لگے گا نہیں لگے گا، نہ جانے کتنے خوف ہے جو میرے اور آپ کی زندگی کے اندر ہمارے اذہان کے اندر ہے۔ انبیاء کا خوف ایسا نہیں ہوتا، انبیاء کا خوف معرفت خوف ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ کی نظر میں دیکھ رہی تھی کہ اگر مومن کے وہ فضائل جو عالم ملکوت میں ہے اگر وہ بیان کیے گئے تو یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہوا ہے، اس لیے وہ فضائل سے محروم رہ گئے۔ بہت بڑی ہستی ہیں آیت اللہ بہر العلوم، ان کے فردن نے خواب میں دیکھا کہ 12 کتاب ہاتھ میں ہے، کسی چیز کی تلاوت کرتے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، پھر ایک اور شب جمعہ پھر دوبارہ دیکھا، دو تین جب شب جمعہ گزر گئی تو اس کے بعد اب ریاضت کرنا شروع کی کہ کسی طرح سے معلوم کروں کہ یہ میرے بابا مجھ سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کہنا کیا چاہ رہے ہیں مجھ سے یہ۔ اب ریاضت کری، ریاضت جب کی تو اس کے بعد خدا کریم نے اس درجے پر پہنچا دیا کہ ان کی بات ہوتی ہے کہ بابا یاد میں ہوگا یہ کیا کون سی کتاب ہے جس کتاب کی آپ تلاوت کرتے ہیں؟ آپ کو پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا ہے خواب کے اندر، فرماتے ہیں کہ جب کرتا تھا مقررین ذاکرین کتابیں یہ بیان کرتی ہوئی دکھائی دیتی تھی کہ امیر المومنین کو صرف رسول کوئی آدمی کو معرفت حاصل ہے، خدا جانتا ہے، اور کسی کو امیر المومنین کے فضائل کا علم نہیں ہے جو اصل فضائل ہیں۔ تو کہا میرا یہ اشتراک تھا کہ پروردگار میں ان فضائل کو جان سکتا جو امیر المومنین کے مناقب و فضائل ہیں۔ آیا تو کیونکہ آزاد کر کے آیا، خدا کریم نے مجھے درجہ دیا، تو سب سے پہلے جو مجھے انعام ملا ہے وہ مناقب فضائل امیر المومنین کی یہ کتاب ہے کہ جس سے دنیا والے لابلد ہے، لیکن خداوند کریم نے عالم ملکوت میں اس کتاب کو محفوظ کر کے رکھا ہے۔ اتنے فضائل ہستیوں کے ہیں۔ اب جو میری اور آپ کی کوشش ہے وہ کیا ہونی چاہیے کہ جیسے بھی جس حد تک انسان کی معرفت ہوتی ہے، کیونکہ ایک معرفت نہیں حضرت فرق ہے، مشن سلمان تو نہیں بنتا ہے، پر ایک حد جس حد تک کوشش ضرور کرنی ہے، لیکن وہاں کرنی ہے۔ آزاد مشن نہیں کرتے تو سلمان نہیں کرتے، لیکن جب معرفت کی بات آئے گی تو مشن اور سلام میں سلمان میں فرق ہے۔ تو اصل میں مجھے اور آپ کی جو ذمہ داری ہے حسین سے ملتی ہے کہ ہمارے دوست کی بڑی ذمہ داری ہے جب اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کریں، اگر عمل کریں گے تو اس کے بعد ہمارے لیے وہ راستہ معرفت کے طریقوں کی طرف زیادہ ضرور پڑے مل کر باتیں بولیں۔ ہمیں تعلیم دیتے دکھائی دیتے ہیں، وہی تعلیم جو قرآن دیتا ہے، قرآن پر یہ قرآن تعلیم وہی تعلیم دے رہے ہیں جو قرآن دیتا ہے۔ یعنی کہ جب آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں گے تو ان کی گفتگو ان کی تعلیمات میں کوئی فرق نہیں ہے،
یعنی جو یہ فرماتے ہیں وہی قرآن ہمیں بیان کرتا دکھائی دیتا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ دوسرا نام ہے کلام کافی جگہوں سے رسالت کو کرا کے سورہ آل عمران کی 125ویں 133ویں 134ویں آیت ہے. خدا اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کرنی. آپ پیغمبر کو مان لیا. اگر کوئی کہے ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن انبیاء کو نہیں مانتے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو نہیں مانا. اسی طرح سے اگر کوئی رسول کو مانے لیکن وسیع رسول کو نہ مانے اس کا مطلب ہے کہ رسول کو نہیں مانا. رسول اگر یہ کام اس کر لیتے یہ دو حالاتیں کر لیں تو کیا کریم فرما رہا ہے لعلکم ترحمون اس پر رحم کیا جائے گا. رحم حاصل کرنے کی ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام قرآن کریم کی اطاعت کریم کی اطاعت رسول خدا کی انسان شہادت ہوتی ہے. نہیں ہے اپنا رحم جلدی کرو ہوتے ہیں ان میں مسئلہ جائے گا موت اگلے لگنے کا کسی کو پتا نہیں ہے. میں ممبر پر ہوں کوئی جوانی کوئی بزرگی کوئی ادھیڑ پن کوئی بچپنا کچھ نہیں. ان میں مسئلہ جائے گا موت. موت کا کوئی وقت معین ہے ہی نہیں. جس نے اپنی زندگی میں موت کو کرا دیا کل میں دیکھوں گا اس لیے کہتے ہیں انشاءاللہ کہہ کے گفتگو کرے انسان لمحے کا نہیں پتا. قرآن کا کہہ رہا ہے قرآن کا سارا مغفرت جلدی سنا تو دکھاؤ اس چیز میں اللہ کی مغفرت حاصل کرنے میں. اگر اللہ کی مغفرت حاصل کرنے میں جلدی نہیں دکھائے انسان اٹھاؤ گے انسان کے لیے نقصان ہے. فوراً خدایت کوئی اور کچھ اور بھی خدا نے کہیں کہہ سکتا تھا کہ اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کی کوشش کو کہہ سکتا تھا. کوشش کر رہی ساری مغفرت تم کرو تیری دکھاؤ جلدی دکھاؤ جتنی جلدی ہو سکتا ہے خدا کی مغفرت حاصل کرنے کی کوشش کرو. یہ مقصد تو کل پرسوں کبھی مت ڈالو. مثال کے طور پر کوئی کسی ٹریک کے اوپر جا رہا ہے اس کو احساس ہوا مثال کے طور پر ابھی مجموعہ کی تصویر کے لیے گئے تو ایک راستہ بنا دیا گیا ہے کہ وہ دور بلادہ سے پہلے مڑ جاتا ہے اس کے بعد اس کو لے کے جاتے ہیں وہاں سے ٹرن کر کے وہاں سے گھوم جاتے ہیں. یو ٹرن ہوتا ہے وہاں سے چلے جاتے ہیں. لیکن اس وقت جانتا ہو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رہتے ہوئے بھی بہت ساری جیسے میں راستہ نہیں پتا تھا تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ راستہ انسان کو نہیں پتا ہوتا. اب اس کو نہیں پتا چلا اور اس نے ٹول بلادہ کو کراس کر دیا. اب میرا آپ سے سوال ہے کہ اس کو جیسا میں آ گیا اب یہ بتائیں اگر یہ اپنی جتنی بھی اسپیڈ بڑھا لے تو یہ منزل سے قریب ہوگا یا دور ہوگا؟ جتنی بھی اسپیڈ بڑھا لے صورت یہ دور ہوگا قریب نہیں ہو سکتا. یہ قرآن کی تعلیمات کے لحاظ سے پلٹ جانا ہے. مگر جہاں غلطی کا احساس ہوا کہ غلط سنا غلط کہا غلط دیکھا غلط تعلقات قائم کیے تو جس جگہ احساس ہو جائے قرآن کہہ رہا پلٹ جاؤ. نہیں پلٹو مشکلات کی طرف یوں تو دروازہ ہوا کہ جیسے ہی حضرت ہو کوئی احساس ہوا کہ غلط مچھلی پر ہو فوراً پلٹ گئے. رکے نے انتظار نہیں کیا نہیں کل دیکھیں گے صبح دیکھیں گے نہیں. جیسے ہی پتا چلا تو فوراً اپنے فرزند نے کیا کہا بنیا اور دنیا کی ساری چمک دمک ختم ہونے والی ہے. ادراشت دنیا راہل چلے جائیں گے. اے میرے بیٹے اس وقت فرزند کربلا میں آ گیا آؤ اس کی نصرت کے لیے ساتھ چلیں. اس لیے حسین پر
باجماعت نماز پڑھنے کے اکیلے نہیں آنے، اپنے ساتھ لے کر آئے. یہی درس ہمیں قرآن بھی دے رہا ہے، یہی درس ہمیں اہل بیت بھی دے رہے ہیں. یہی کربلا کے اندر نظر آ رہا ہے کہ حضرت عمر اکیلے آ سکتے تھے، اکیلے نہیں آئے. غلام کو بھی بس سال مغفرت، فوراً انسان نے کیا ہے پلٹ جانا ہے جیسے ہی احساس ہو. اب پلٹ نتیجہ یہ جنت اور سماوات والارض، اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اور اس جو کیپیسٹی بتائی جا رہی ہے اس جنت کی، وہ جنت کیا ہے؟ وہ جنت زمین اور آسمان کے برابر. یہ جو آپ کو سمجھانے کے لیے غلام کریم قرآن کے اندر اس کو بیان کر رہا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. اور جنت سے کہیں گنا زیادہ ہے جو مفہوم قرآن اس کو بیان کرتے نہیں. ہمیں سمجھانے کے لیے غلام کریم کہہ رہا ہے کہ اتنی بڑی دنیا، اب میرا آپ سے سوال ہے کہ اتنی بڑی دنیا، اس دنیا کے اندر ہم ابھی رہتے ہیں، اس کے اندر پوری دنیا میں تمام ممالک، اس ممالک میں پاکستان ہے، اس پاکستان میں سے ایک شہر کراچی ہے، اس کراچی میں اور آپ رہتے ہیں، ہماری جگہ موجود ہے. عزیزوں اتنی بڑی جنت ہے، اس کے اندر اگر میری جگہ وہاں نہ ہو، خود انسان اپنا سوال کرے نا، اتنی بڑی جنت اس میں میرا اگر وہاں پر نہ ہو مقام، میں وہاں نہ رہ سکوں، خود انسان سوال کرے. یہ کب رہ سکتا ہے؟ بندہ کی عطا، اس کے رسول کی عطا، جب استغفار کے لیے انسان تیزی دکھائے گا، سرعت دکھائے گا. فرمایا اس کے بعد کہ وہ عدت للمتقین، اور جو سرعت دکھاتا ہے، جو اطاعت کرتا ہے رسول کی، اللہ کی، خدا کے کریم اس کو بہشت میں داخل کر دیتا ہے. فرماتا ہے جو جنت ہے یہ متقین کے لیے بنائی گئی ہے، کسی کے لیے نہیں بنائی گئی. کوئی یہ سوچتے نہیں میں داخل ہو جاؤں گا، نہیں، متقین کے لیے. متقی بننا پڑے گا. یہ تقویٰ کا لباس، یہ تقویٰ کا زیور انسان جب تک نہیں پہنے گا اس تب تک جنت میں داخل نہیں کیا جا سکتا. اور اس کی کچھ نشانیاں ہیں. اس آیت کو سرنامہ کلام بنانے کی جو اصل وجہ یہ تھی کہ مرحومہ میری بہن تھی اور بہت قریب سے میں نے کو بچپن سے دیکھا ہے. جو اہم ترین چیز تھی وہ کیا تھی؟ یہ آیت کی ہوئی کری انفاق کرنے والی. انفاق کیا ہوا کرتا ہے؟ خالی انفاق مال سے نہیں ہوتا. انفاق یہ ہوتا ہے کہ جب کسی سے ملو تو چہرے پر تبسم ہو، تبسم کے ساتھ انسان دوسرے سے ملاقات کرے. جب ملے خوشی سے ملے، خندہ پیشانی سے ملے. مرحومہ کے اندر وہ چیز موجود تھی. دوسری چیز جو کرتا ہوں وہ تعظیم الغیظ. یقین جانے بچپن سے خدا کریم نے اس عمر تک پہنچا دیا. خدا کا لطف ہے، جب بھی دیکھا ہے کبھی چہرے پر غصہ نہیں دیکھا. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ تعظیم الغیظ. تیسری چیز عافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والا. اب جس کی آپس میں کوئی کبھی کسی سے تعلقات ہی خراب نہ ہو تو خانوادے کے لحاظ سے، نہ گھر کے اندر، نہ دوستوں کے ساتھ، نہ بہن بھائیوں کے ساتھ، ہر کوئی محبت کرتا ہے کہ ان سے محبت کرتی ہیں. دیکھیے کیا ہوتا ہے معاشرے کے اندر تو رہ رہے نا، کبھی سن لیا کسی کی کسی سے بات نہیں ہے، کسی کا کسی کے ساتھ مسئلہ ہے تو فوراً آنے کے لیے، پیچ اپ کرانے کے لیے دیکھو آپس میں مل کر رہنا چاہیے. عافین عن الناس متقین کی 3 صفات ہیں یہ جو آیت ہمیں بیان کر رہی ہے. الذین ینفقون فی السراء والضراء، کہ جس بھی حالت میں ہوتے ہیں یہ انفاق کیا کرتے ہیں. اچھا انفاق اپنی خدمت کر دیا صرف مال سے نہیں ہے، بلکہ انسان کسی کے تعلقات کو بہتر بناتے، دوستی کراتے، کسی کی بیٹی کی شادی کرواتے، کسی بھی لحاظ سے آپس میں کسی دو افراد کے درمیان میں کسی معاملے کو درست کرواتے. یہ سب انفاق کے زمرے میں آتا ہے. قرآن کی آیت ہم سے یہی کہہ رہی ہے کہ جیسے بھی حالت ہے اس چیز کو نہ چھوڑنا. اس سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اس سے معاشرہ بنتا ہے. خانقاہی نظام اسلام کو پسند نہیں ہے کہ انسان کسی گوشے میں جائے نمازیں پڑھتا رہے، یعنی آپ اداکاری کر رہے ہیں، آپ سارے کام کرتے جا رہے ہیں، لیکن آپ کا اگر خانوادے سے تعلق نہیں ہے، اگر اپنے رہنے والوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اگر وہاں پر آپ کے حالات بہتر نہیں ہے تو آپ خانقاہی نظام کر لیں. خدا کریم کو یہ نظام پسند نہیں ہے. خدا چاہتا معاشرے کے اندر ہو، ایک دوسرے سے میل جول ہو، ایک دوسرے سے تعلق ہو. خدا کریم اس طرح کا ایک معاشرہ چاہتا ہے. ہر اہل بیت علیہ السلام جو بھی ہستیاں انہوں نے اسی طرح سے چاہا کہ خدا کریم جو تعلیمات ہیں اسی چیز کو اسی ذریعے سے اس معاشرے کو تشکیل دیا ہے. دوسری چیز کیا وہ کاظمین الغیظ. دوسری متقی کی نشانی جو یہ آیت بتا رہی ہے وہ کیا ہے کہ یہ اپنے غصے پر کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں، غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں. ابھی تو آج اکثر اس معاشرے کا نظر آتا ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق، پڑوسیوں کے ساتھ، خاندان کے اندر، دوستوں کے ساتھ، کسی فرد کے اندر، کسی بھی جگہ پر انسان کو کیا غصہ آ جاتا ہے. خدا کے لیے کیا فرما رہی ہے؟ غصہ جائز نہیں ہے، غصے کو پی جاؤ. کیسے ہوگا کہ جب انسان ڈسکس کرے گا، جب مسائل کو آپس میں ایک دوسرے سے شیئر کرے گا، بہت ساری چیزیں. دیکھیں رہنا کچھ نہیں ہے، خدا نہ خاصا کسی جگہ پر ہو اس کے بعد آپ جا کر مل رہے ہیں. جب دنیا میں نہیں رہا مطلب کیا بات ہے؟
کوئی بات ہی نہیں رہی نا، کچھ بچا ہی نہیں ہے. اس لیے وہ قادرین الغیظ، غصے کو پیتا ہے. اگر غصے کو انسان نہیں پی سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ پر داخل نہیں ہو سکتا کہ جس کے لیے انسان مرنے کے بعد یا اپنی زندگی میں دعا کرتا ہے کہ ہمیں اعلیٰ یقین کا مقام عنایت فرمائے ابھی ہو. کچھ ٹریک ہے، جب تک انسان اس ٹریک پر نہیں چلے گا اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا. تیسری چیز کیا ہے اس آیت کے اندر؟ والعافین عن الناس، تسبیح کریں ویسے حکومت کو ملے کبھی سے گزر رہے ایک خواہش ہے کوئی کیا کر رہی ہے، رو رہی ہے، مشکل کچھ ہے دیکھا نہیں کرا. ایک قریب ہے احساس ہو رہا ہے اس کا ظلم ہوا ہے. ایک کنیز کی بات کر رہا ہوں میں، آپ کو کسی جگہ پہ لے کے جانا چاہتا ہوں، کوئی پیغام آپ تک دینا چاہ رہا ہوں کہ ایک کنیز ہے امیر المومنین کے چاہنے والے ماننے والے، ایک کنیز ہے اس حالت میں دیکھا تو رو رہی ہے، لگتا ہے کہ اس پر ظلم ہوا ہے. آپ آگے بڑھے سے مجھے کیا مسئلہ ہے؟ کہا میرا جو مالک ہے اس نے 2 دینار دیے تھے، کہا تھا ضروریں لے کر آتے، میں نے ضروریں خریدی. جب واپس گئی ہوں تو اس کو یہ ضروریں پسند نہیں آئی، اس نے کہا واپس جا کے دے دو. اب جب میں دکاندار کو واپس کرنے کے لیے گئی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ یہ ہم جس چیز کو بھیج دیتے تو واپس نہیں کرتے. اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کہاں جاؤں، کہاں جاؤں میں سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے. وہ ہستی جو رفیع فضائل ہے، جو قلعہ فضائل ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. ابھی جب مومنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے صرف ایک کنیز کا ظلم دیکھ کر. ابھی تو میں اور آپ یہ اداکاری کریں کہ ان کو یاد نہ کریں جو فلسطین میں، جو غزہ کے اندر جو مومنین، جو لوگ، جو مسلمین، جو چھوٹے چھوٹے بچے، جو تصویریں وائرل ہو رہی ہیں ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا. آج ان پر کتنا ظلم و بغاوت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. یہ اداکاری جو مظلومین کے لیے کی جاتی ہے، جو کہ پروٹیکشن ہے، جو حقیقت پروٹیسٹ ہے، یعنی اس وقت جو یزید کے خلاف پروٹیسٹ کی آج بھی ہم نکلتے ہیں تو وہ آج سے جو یزید ہے اس کے خلاف جو اس طرح سے لوگوں کو ختم کر رہا ہے، انسان کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اوپر بھی گفتگو کرے، بیان کرے، تاکہ لوگوں کی جو ایک فکر ہے اس کو جو ہے وہ بہتر بنایا جا سکے اس زمانے میں، تاکہ اس جگہ سے نکال کر کہ اس کربلا کا جو پیغام ہے اس کو انسان حاصل کر سکے. بس جیسے ہی پتہ چلا گئے دکاندار کے پاس جا کر کہا کہ بھائی یہ اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو کنیز ہے. اب یہ جب یہاں پر آئیے تم واپس نہیں دے رہا، وہ اس کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہا، تو ایسا نہ کرو، اس کو پیسے واپس کر دو، اس کو جو گھر میں دینا ہے واپس کر دو. اس نے جیسے کہا اس نے کہا تم کون ہوتے ہو؟ فوراً دھکا دیا امیر المومنین کو. امیر المومنین کو دھکا دیا، آپ زمین پر گرے، آپ جو فاتح خیبر وہ زمین پر گرا. لیکن سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی لیے جب اس دروازے کو جس کو 40 لوگ کھولا کرتے تھے 2 انگلیوں سے پھاڑ کر پھینکا تو وہ اسی تعجب میں آ گئے تھے. تو مولا یہ کیسے ممکن ہے جس کو 40 لوگ اپنے ہاتھوں سے کھولتے ہیں اور 40 لوگوں سے وہ کھولتا ہے، اس کو آپ نے 2 انگلیوں سے پھاڑ کر پھینکتے، یہ کیسے ممکن ہوا؟ تو آپ نے یہی فرمایا تھا کہ میں نے قوت ربانی سے پھاڑ کر پھینکا ہے. قوت ربانی سے ابھی لوگوں نے نیچے گر گئے. جیسے ہی لوگوں نے دوڑتے ہوئے آئے اور کہا تم جانتے تم نے کس کو دھکا دیا، کس کو گرایا، کون ہے یہ، کون ہے؟ کہا نہیں جانتا. کہا یہ امیر المومنین، یہ فاتح خیبر ہے، حسین ہے. فوراً مولا اٹھے، گھبرا گیا، اس کے چہرے کے رنگ تبدیل ہو گئی، ہاتھ جوڑنے لگا، کہا مجھے مولا معاف کرنے. کہا نہیں میں نے درگزر کیا، میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن دیکھو آئندہ اگر کبھی ایسا ہو تو کبھی نہ کرنا. مولا کا پیغام کبھی صرف یہ صفات ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. متقی بنتے کیسے، متقی بنے کیسے نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں پیغام جہاں میں عمل کرتا ہوں اس کے ذریعے سے بھی محمد کو اس ثواب ملتا رہے گا. ایسا نہیں خالی مجلس کا پٹو چاہ کے ابھی ملے گا، اس کے بعد نہیں ملے گا، نہیں. کیا طریقہ کار ہے کہ یہاں سے اگر کوئی ایک بات سمجھ گیا، اس پہ عمل کرنے لگا، اس کو بھی ثواب ملے گا اور مظلومہ کو بھی ثواب ملے گا. کوئی خداوند کریم کے پاس کوئی ثواب دینے میں کوئی خداوند کریم بس چاہتا ہے کہ جو انسان ہے اپنے آپ کو آمادہ کرے. جلدی سے مظلومہ تبھی جب نہیں بن سکتا انسان کہ جب 5 کاموں کو اپنی زندگی میں نظریات آپ پر آتے ہیں اپنے عقائد کہ میں اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ توحید کیسی، میری نبوت کیسی، میں امامت کا کیسا قائل ہوں، میں قیامت کے بارے میں کیا فکر، اس پر کوئی تحقیق کرنی ہے. سب سے پہلی چیز ہے توحید. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ سلمان کون ہے، پیچھے کون ہے. یہ اسی طرح کو ڈالتے ہیں. تمہارا نماز کی بات نہیں کرتے کہ بتا دینا نماز پڑھتا تھا روزہ نہیں،
وہاں جا کر اسی عقائد کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے. سب سے پہلے عقائد ہے، یہ اہم ترین ہے. یہ ہوں گے تو اس کے بعد کیونکہ خدا نے کہیں خود فرما رہا ہے نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے ہیں، حج پر جاتے ہیں، کتنے پڑھتے ہیں نا. خدا نے کہیں کیا فرما رہا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین. خدا کہہ رہا ہے میں تو کسی سے بھی، انما سب جانتے ہیں انما یرید اللہ، یعنی کہ جہاں انما آ جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری چیزوں سے الگ کر دیا گیا. خدا فرما رہا ہے میں تو کسی سے بھی عمل کو قبول کرتا ہی نہیں سوائے متقین کے. سوائے متقین، متقی بننا پڑے گا تو عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا. تو کب ہوگا یہ عمل قبول؟ جو پہلی چیز میں نے آپ کی بندہ عقائد. وقت نہیں ہے میں اس کے اوپر آپ سے گفتگو کرتا. یہ عقائد کے بارے میں انسان اپنے نظریات، امیر المومنین، ولایت، یہ ساری چیزیں انسان واقعی دلیلوں سے حاصل کرے. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز کیا؟ عبادت. عبادی لحاظ سے ساری عبادتیں، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، ساری عبادات ہیں، ساری عبادات ہیں. لیکن ان میں سے ایک عبادت ایسی ہے جو اسلام کا چہرہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ نماز. یعنی کہ اگر کوئی مثال کے طور پر کوئی ہوش دیتا ہو، ایسا ممکن نہیں ہے ایسا کہ ہوش دینے والا نماز نہ پڑھتا ہو. وہی مسئلہ ہو جائے گا، نماز نہیں پڑھتا ایسا شخص کوئی بھی نہیں دے گا، اس کی طرف بھی توجہ نہیں ہوگی، بلکہ اس کو یقین بھی نہیں ہوگا. لیکن میں ساتھ آپ کو مثال دے رہا ہوں، اگر خرچ بھی دیتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، مثال کے طور پر جہاد پہ بھی جاتا ہے اور سارے کاموں کا انجام دیتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا. ابھی تو نماز اسلام کا چہرہ ہے. روایت ہے جس کی نماز قبول ہو گئی اس کو سارے اعمال بھی قبول ہو گئے. یہ تو سب نے سنا ہوا ہے نا. اسی طرح یہ 5 چیزیں ہیں. اگر نماز قبول نہیں ہوئی، اگر نماز نہیں پڑھتا، سارے کام کرتا ہے، نیاز نظر و نیاز سب کچھ کراتا ہے، ماتم داری کرتا ہے، مجالس کرتا ہے، حج پر جاتا ہے، خون دیتا ہے، مثال کے طور پر سارے کام کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا. عجیب خدا کریم فرما رہا ہے کہ ایسے شخص کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے. متقین، خدا کو نے کہا کہ متقین سے اس چیز کو جو ہے وہ قبول کرتا ہے، اعمال کو قبول کرتا ہے. دوسری چیز ہو گئی، یعنی سارے کام کرنے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کرنا نہیں، لیکن نماز ہے، نماز اسلام کا چہرہ ہے، اس کو ترک نہیں کرنا ہے. کوشش کرے باجماعت انسان جو ہے وہ نماز پڑھے. تیسری چیز کیا ہے؟ اقتصادیات. اقتصادیات کے لحاظ سے یعنی کہ کیا کشت کر کے لے کے آ رہا ہے، کسب مال کیا کر رہا ہے، کیا جاب کر رہا ہے. اگر خدا نہ خواستہ وہاں سے لقمہ حرام ہے جو اپنی اولاد کو پہنچا رہا ہے، یہاں سے مسائل ہو جائیں گے. ایسے شخص کی خداوند کریم عبادتوں کو قبول نہیں کرتا. اہم ترین مسئلہ ہے اس زمانے کے اندر. جو بڑی بڑی ہستیاں ہیں جن کا نام سنتے ہیں کہتے ہیں یہ کیسی اتنی بڑی ہستیاں ہو جاتی ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے شکم کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اپنی اولاد کے شکم میں کبھی بھی حرام کو ڈالنے کی اجازت نہیں دیتے. یعنی اپنے آگے بھیجنے کے بارے میں مشہور ہے کہ جب وہ روٹی یا اس قسم کی کوئی چیز کھانی ہوتی تھی تو وہ گھر پہ لے کے آتے تھے، ذریعہ گھر پہ جاتے. یہ احتیاط کرتے ہیں تو پھر اہل بیت کے قریب ہوتے ہیں. آج کا جو زمانہ ہے ڈرا نہیں رہا. فقہی مسئلہ ہے کہ مسلمان کے بازار سے انسان کچھ بھی کھا بھی سکتا ہے، مسئلہ نہیں ہے. جائے مسلمان کا بازار آپ کو پتا ہے مسلمان ہے، آپ کو اتنا نہیں جانا کیسے کر رہا ہے کیا کر رہا ہے، مسلمان کے بازار میں کھا لیں. لیکن ابھی تک یہ بتائیے کہ شارع نے جب اس کو حرام کرا دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی کہ جس کی وجہ شارع کہہ رہا ہے کہ اس کو نہیں کھاؤ، اس کا روح پہ اثر ہوتا ہے. تو جب روح پہ اثر ہوتا ہے تو میرا آپ سے سوال ہے، دیکھیے فقہی مسئلہ حرام تو نہیں ہے، لیکن اگر ایسا انسان اگر کھا لیتا ہے تو چاہے اس کو پتا ہو یا نہ پتا ہو، اس کے اثرات ہیں، اس کے اثرات اس کی زندگی پر مرتب ہوں گے نہیں ہوں گے، اس کے جسم پر مرتب ہوں گے نہیں ہوں گے. مثال کے طور پر کسی کو زہر دیں، بتا کر دیں یا نہ بتا کر دیں، دونوں صورتوں میں اثر دکھائے گا نہیں دکھائے گا؟ اثر تو دکھائے گا. تو بس ایسی غذاؤں کا کھانا حرام نہیں ہے، لیکن اثرات ہیں. اس لیے اپنی عقیداری کے اندر کوشش کریں. ہوتا تھا ایسے، ابھی بھی ایسا ہوتا ہے. یہ عقیدے بڑے اچھے ہوتے ہیں، یہ عقیدے ہوتے ہیں جو انسان کو ہور بنا دیتے ہیں. یہ عقیدے ہوتے ہیں. انسان کا وضو ہو کے پہلے ایسے ہوتا ہے باہر کی نیاز نہیں ہوگی، باہر کی چیزوں پر نیاز نہیں ہوگی، گھر کی چیزوں پر نیاز ہوگی. بھائی یہ اچھی چیز ہوتی ہے، ابھی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. اس چیز کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے شکم کے اندر خدا حادثہ جو فقہی لحاظ سے حرام نہیں ہوگا، جب وہ اترے گا تو اس کے اثرات ہوں گے. پر تیسری چیز کیا ہوگی؟ اقتصادیات. چوتھی چیز اہم ترین وہ ہے خانوادہ. خانوادے کے لحاظ سے یعنی کہ ایک دوسرے سے تعلقات، میاں بیوی سے راضی ہو، بیوی میاں سے راضی ہو، بچے میاں اپنے جو ہے وہ والدین سے راضی ہوں، یعنی کہ ضرورتوں کا خیال رکھا جا رہا ہو، پورا کیا جا رہا ہو. یہ اہم ترین ہے. یعنی کہ کوئی خدا نہ خاصا ایسا شخص ہو، خدا نہ خاصا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلی سب کا نمازی ہو، ماتمی ہو، روزہ دار ہو، حاجی ہو، ساری چیزیں ہوں، بڑے بڑے عنوانات اس کے ساتھ ہوں، لیکن جب گھر میں داخل ہو تو پتا چلا آپس میں ایک دوسرے سے راضی نہیں ہے، ایک دوسرے سے راضی نہیں ہے. وہاں ابھی تو مسائل ہیں، یہ مسائل ہیں. من المتقین اگر بننا ہے تو اس کے بعد کیا ہے کہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن گھر کے اندر اپنے خانوادے کو ایک بہتر طریقے سے رسائی ان تک پہنچانی ہے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے، ضرورتوں کو پورا کرنا ہے. اگر اس کی دلیل چاہیے تو آپ جناب سیدہ سلام اللہ کی نصیحت سے ضرور پڑھیں گے.
آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا آخری بالکل آخری گفتگو کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں اے یا ابا حسن آپ سے راضی ہیں؟ نصف سے ایمان دل ایمان سے پوچھ رہے ہیں کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ قرآن دونوں کو دوسرے کا لباس کہہ رہا ہے تو برابری ہے دونوں کے حقوق ہیں ایک دوسرے کے. کتاب حقوق دیکھیں محمد زین العابدین علیہ السلام کی ضرورت پڑے مل کر دعا دے بولے یہ گھر کے حقوق اگر انسان پورے نہیں کرتا تو بڑے بڑے لیڈر اس کے ساتھ لگے ہوئے ہوں مانا تو اس کے ساتھ لگے گا وہ خطیب اعظم ہو بہت کچھ ہو جائے بڑا نواں خان بڑا منقبت وہاں متقی پرہیزگار حاجی جتنی بھی چیزیں لگ جائیں لیکن اگر گھر کے اندر سے یہ 5 چیزوں کو میں آپ کی خدمت میں ایسی ہیں کوئی ایک بھی اگر مائنس ہو جائے ایسا نہیں ہے کہ 2 چیزیں 3 چیزیں کام چلے جائیں کام نہیں چلے گا تو 5 ہونی چاہیے بس اپنے خاندانوں کو بھی انسان جو ہے وہ متوجہ ہے خاندانی کی طرف بھی اگر چاہتا ہے کہ متقین میں اس کا جو ہے اس لسٹ کے اندر کا نام ہے آخری چیز نمازی متقی پرہیزگار ہے لیکن اخلاقیات کے لحاظ سے مثال کے طور پر اخلاقیات اس کے طرح ہوتے ہیں جس کی روح بیمار ہوتی ہے روحانی جس کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں تو جب یہ غصہ آ جانا جو آپ کی خدمت میں نے بھی عرض کیا غیبتیں کرنا تہمتیں نہ جانے کیا کچھ اتنا کچھ غلاظت دنیا کے اندر ہے یہ ساری چیزیں اگر انسان کے اندر ہو اور ان کے ساتھ نمازیں بھی ہیں اس کے ساتھ حج بھی ہو رہا ہے اس کے ساتھ عزاداری بھی ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے نہیں ابھی تو خدا نے کہی کہ بارگاہ میں یہ سب اعمال قبول نہیں ہو سکتے ان کی 5 چیزیں اہم ترین ہیں جس میں سے ایک بھی اگر مائنس ہو جائے انسان کے لیے مشکلات ہیں اس کے اعمال کو قبول نہیں کیا جائے گا اسالی صاحب کی مجلس ہے نا ہم اسی لیے ہیں اس چیز کو انجام دے رہے ہیں کیونکہ ایک ہوتے ہیں کسی بھی عمل کی صحت مثال کے طور پر نماز پڑھنی ہے صحت کے لیے کیا ہے صحت کے لیے یہ ہے کہ انسان باوضو ہو قرات صحیح ہو اور رکوع صحیح ہو ٹائم دے رکوع کے اندر سجدے کے اندر جائے تو 7 اعضاء زمین پر ہوں یہ صحت ہے انسان اس کی طرف بہت متوجہ رہتا ہے بہت ساری ابھی فاتحہ ہوگی فاتحہ کی ساری چیزیں رکھ دی جائیں یہ سب صحت ہے لیکن یہ تو ایک 2 چیزیں جو نظر آپ کو نظر آتی ہے تو اس سے بڑھ کر جس کی طرف میں نے اور آپ کو متوجہ رہنا وہ کیا ہے وہ ہے قبولیت کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے آپ دیکھیں کربلا کے اندر کربلا میں نظر آتا ہے آپ بتائیں اول محمد کی شہادت کوئی کم شہادت ہے جناب اول محمد کی شہادت کوئی کم شہادت نہیں ہے جناب زہرا کیا فرماتی ہے کیا فرماتی ہے جناب زہرا جب دونوں لاشیں آپ کے سامنے آئے ہیں آپ درمیان میں بیٹھ گئے دونوں بچوں کے سینے کا ہاتھ رکھا آسمان کی طرف رخ کیا رخ کر کے فرمایا ربنا تقبل من هذا القربان پروردگارا اس قلیل سی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اتنی بڑی شہادت دینے کے بعد اپنے 2 بچوں نہیں بڑی پوری نسل قربان کر دینے کے بعد جناب زینب کیا فرما رہی ہیں ہمارے لیے درد دے رہی ہیں دیکھو جب یہ کام کوئی بھی کر دو انجام دے دو اس کے بعد خداوند کریم سے یہ شاہوں کی طلب کرو کہ بار علاج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مطمئن نہ ہو جاؤ کہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھ لی میں نے لوگوں کو جو ہے وہ نظر نیاز کرا دی میں نے اتنے بڑے مجمع کو بلا لیا میں نے اتنے بڑے خطیب بلا لیے میری اپنی عبادت قبول ہو جائے گی نہیں یہ سب کچھ کرنے کے بعد اپنے عمل کو چھوٹا سمجھو خداوند کریم کے محضر میں پیش کرو اپنے آپ کو بہت پروردگارا میری اس قلیل سی قربانی کو قبول فرما اس لیے جناب زینب کون زینب کہ جس نے بچپن سے بھی ام المصائب کہتے ہیں جناب زینب بچپن سے بھی رسول خدا کی شہادت دیکھی اس کے بعد جناب سید اپنی ماں بہن کی شہادت دیکھی پھر اپنے بابا امیر المومنین کی شہادت دیکھی پھر اپنے بھائی کی صرف شہادت نہیں دیکھی بلکہ جگر کے ٹکڑوں میں تشم دیکھا پھر اپنے بھائی کی کربلا میں ایسی شہادت دیکھی کہ جب 10 گھوڑوں کو امام حسین کے لاشوں کے ساتھ دوڑایا گیا نا لاشوں کو پامال کیا گیا تو ایک شکی بڑا اور بڑھنے کے بعد اس نے ساتھ سے کہتا ہے نال دکھاتا ہے اور کہتا ہے اس کے ساتھ یہ دیکھ
پوچھتا گیا تھا کیا دکھانا چاہتا ہے؟ کہا اس میں دیکھ حسین ابن علی کے گوشت کے ٹکڑے ہیں. تو کہتا ہے کہ میں نے حسین کا وہ حال کر دیا ہے کہ اگر زینب بھی دیکھے گی تو پہچانے گی نہیں. یہی وجہ ہے کہ 11 محرم کو جب یہ قافلہ جب یہ گزرا ہے نا تو جناب علی نے فرمایا کہ شہیدوں کے پاس سے گزارا جائے. اور جب امام حسین کے لاشے کے پاس سے گزرا جناب علی کو حصے زیر سے زمین پہ گرا دیا. بس اب زمین پر گری ہے اور اس کے بعد گھٹنوں کے بل اپنے بھائی کے لاشوں پر آئی ہے اور آنے کے بعد پتھروں کو ہٹاتی ہے اور پتھروں کو ہٹا کر کہتی ہے انتا بھی کیا تم ہی میرے بھائی ہو؟ کیا تم ہی میرے بھائی ہو؟ سلام ہو جناب زینب پر، سلام ہو آپ کی مظلومیت پر. جب بھی گریہ کیا ہے عزیزوں، اپنے بھائی اپنے مولا حسین پر گریہ کیا، کبھی اپنے بچوں پر گریہ نہیں کیا. یہاں تک کہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام کا دربار، شام کا زندان، تو جب بھی گریہ کرتی ہے حسین ابن علی پر گریہ کرتی ہے، حسین مظلوم پر گریہ کرتی ہے. ابھی یہ پہلا پڑھ بچھا دیا گیا. دیکھو پہلا پڑھ بچھا وہ سب سے پہلے مظلوم پر گریہ کیا. ابھی جو ہمارے یہاں جب تبرکات برآمد ہوتے ہیں، جب مجلس اعلیٰ جب وہاں پر منعقد ہوتی ہے، جب مجلس اعلیٰ کے پاس تحمیل سے پہنچتی ہے، تبرکات وہاں پر نظر آنا شروع ہوتے ہیں. ابھی جب پہلی مجلس کا فرش بچھایا تو دیکھا کہ تبرکات آنا شروع ہوئے. جناب علی اکبر کا سر آیا، جناب لیلا آگے بڑھی، اللہ اکبر. جناب قاسم کا سر آیا، جناب فروا آگے بڑھی، وہاں قاسم ابھی عباس لندار کا سر آیا، بی بی آگے بڑھی. کسی نے یہ نہیں کہا وہاں عباس، ساری بیویاں کہتی ہیں عباس مارے جانے کے بعد خیموں کو جلائی. حضرت اللہ بس ایک سر آیا، تمام بیویوں نے اپنے اپنے شہیدوں کے سروں کو چھوڑ دیا. ساری بیوی آگے بڑھی، حسینا حسینا. جب جناب زینب نے گریہ کیا، حسین مظلوم پر گریہ کیا، یہاں تک جب چہلم کے لیے گئی ہے تو وہاں پر بھی فرمایا یا سید الساجدین چاہتی ہو کہ پہلے اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کرو. وہاں پر گئی اور خود کو قبر پر گرا دیا اور فرمایا اے میرے بھائی مجھے معاف کر دینا. تمہاری سکینہ کو ارے کیا دے تنہائی میں چھوڑ آئی. جب گریہ کیا حسین مظلوم پر گریہ کیا، گریہ کیا حسین مظلوم پر گریہ کیا. بزرگی بھی بتا ہے کہ جب یہ بیوی جب اپنے گھر کی دہلیز میں داخل ہوئی ہے، وہ ماں کہ جو اب تک جب گریہ کرتی تھی حسین مظلوم پر گریہ کرتی تھی، ابھی وہ کیسے ہی گھر کی دہلیز میں داخل ہوئی. ارے چھوٹی چھوٹی مسئلوں کو دیکھا، ارے برداشت نہ کر سکی. ہائے میرے آنو محمد، محمد کہتے کچھ بچے آئے اور آنے کے بعد انہوں نے جناب سیدہ جناب زینب سے پوچھا اے بی بی اور محمد کہاں ہے؟ ان کا پتہ بتا. ہم ان کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں. فرمایا اے بچوں آج کے بعد اور محمد کو نہ پکارنا، ارے کربلا کے جشن میں چھوڑ آئی ہو. عزیزو جناب عبداللہ داخل ہوئے، اچانک دیکھا رک گئے یہ کون غریبہ ہے، یہ کون بیوی ہے کہ جس کے سارے بال سفید ہے. اے بیوی آپ کون ہے؟ یہ زینب بنت علی کا گھر ہے. تو جناب زینب نے فرمایا اے عبداللہ کہ تم بھی نہ پہچان سکے. ارے پہچانو میں زینب. جناب عبداللہ آگے بڑھے، جیسے ہی کلاریوں پر نظر پڑی ارے غشیم میں بے ہوش ہو گئے، زمین پر گئے. جب ہوش آیا پوچھا اے بی بی، جناب بی بی پوچھتی ہے جناب زینب اے عبداللہ کیا ہوا؟ ارے بے ہوش کیوں ہو گئے؟ کہا بی بی یہ آپ کی کلاریوں پر نشان کیسے ہے؟ فرمایا بس کلاریوں پر نشان دیکھے ارے برداشت نہ کر سکے. سلام و سید سجاد پر، ارے سارے راستے بے نقل ہو جانا. سر اللہ
ان فضائل، ان کلمات اہل بیت، ان مسائل کا سوال مرحوم محبوب کو اصحاب فرما۔ پروردگار مرحومہ کے قبر کو اپنے نور سے، اپنے اولیاء کے نور سے منور فرما۔ پروردگار مرحومہ کی قبر کو جنتوں کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دے۔ پروردگار مرحومہ کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما۔ پروردگار مرحومہ کے لیے زیادہ سے زیادہ عمل خیر انجام دیتے رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ بارگاہ ہمیں سب تمام عبادتوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار علماء کرام ذات نظام بالخصوص سید علی سستانی و سید علی خامنہئی کی حفاظت فرما۔ احمد العمر عنایت فرما۔ ملک خدا داد پاکستان کی حفاظت فرما، اسے دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ قربان کا اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت کا جہاں کہیں بھی مظلومین ہے پروردگار کی حمایت فرما۔ تمام مسلم امت کو اتحاد متحد ہو کر محبت اور بھائی چارگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کی عاقبت کا خیر فرما۔ بار الہ مرحومہ کے درجات کو بلند فرما، مرحومہ کو عالمی پروردگارہ ہمیں صحیح معنوں میں دین کی معرفت اور اپنے عروبی تمام امور کو صحیح معنوں میں انجام دینے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار اپنے آخری حجت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں کے عوام انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سورہ فاتحہ کی التماس تنیس فاطمہ بنت علی حسن زیدی اور اپنے اپنے مرحومین کو اس میں شامل کریں۔ بالخصوص فضا اسلام رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جب بھی کہیں مرحومین کی یاد آئے ضروری ہے انسان ایک مرتبہ الحمد کی مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے۔ یہ بہت اہمیت کی حامل چیز ہے جو انسان ہمیشہ یاد رکھے مرحومین کو۔ اس لیے روایت میں ملتا ہے کہ جب بھی مرحومین کو کوئی یاد ستاتی ہے وہاں پہ بھی ان کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں پر انسان کو یاد انسان کو فوراً آنے لگے۔ تو اس سے جب بھی یاد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مرحومین ہم سے چاہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی انسان لوگ ہم سے کم تلاوت کرے۔ اس کا اور بھی بہت سارے شاید ثواب کے ذرائع موجود ہیں، ضرور پڑھیں مل کر بات یہ بولیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام على حسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى ثياب الفضل العباس بن أمير المؤمنين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس يا انيس النفوض يا المطمون يا المنصور يا علي المنصر الضعفات القدر والقضاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا الأمان 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 من فتن الزمان من شرور الزمان
السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك واجعلنا الله من أنصارك وأعوانك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.